بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور وتھ راجہ ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان، اور پاکستان کو دنیا. بہارو پھول برساؤ کہ میرا محبوب آیا ہے. اور رانا جی معاف کرنا غلطی مارے سے ہو گئی. آج رانا گل بہار جو میرے بچپن کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بڑے پیارے مطلب اینکر پرسن ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں، اور یہ جو ٹیکنیکل اور دوسرے معاملات بھی ہیں جو میں نہیں سمجھتا یہ وہ بھی جانتے ہیں. تو آج تھوڑی سی کرنٹ افیئر پر ان سے بات چیت کریں گے اور گپ شپ بھی لگائیں گے. تو رانا صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اور سنائیں کیسے ہیں؟ کیا رانا صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ. آپ جس پیار سے، جس محبت سے سارے دوستوں کو آپ ابلائج کرتے ہیں، سارے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کا ایک جداگانہ سا سٹائل اور جس انداز میں آپ نے مجھے مخاطب کیا، یقیناً میرے لیے یہ الفاظ بھی قابل قدر ہیں. بہاروں پھول برساؤ، مجھ کو رانا جی معاف کرنا. آپ نے اتنے خوبصورت ٹچ دے دیے کہ میرے پاس سچی بات یہ صدقے دل سے بات کر رہا ہوں. کسی بھی دوست کو جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اگر کوئی بندہ اچھے ریلیکس موڈ میں کام کرتا ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو آئی ایم اپریشیٹ یو مسٹر. اور انگریزی میں دیکھو جی ساڈے بلو جی نے یہ تو کسی نے نہیں پتا ہونا کہ بلو جی نے، کافی لوگوں کو پتا لیکن اکثریت کو نہیں. میرا جڑا نا جی اے بلو جی ہے تے بلو جی دے نال پھر بہ گئے نے بلو جی. اردو پنجابی دو تانوں برداشت نہیں بالکل. اے تانوں وہاندے نے پاکستان نو وہاندے نے دنیا تے دنیا نو پاکستان. تے میں منڈی والیاں نو بھی تے پاکستان والیاں نو بھی میں وہاں اپنا یار بلو جی. جی بلو جی جو پوچھو گے اسی دس دینا. سر پوچھا گیا کیونکہ جس طرح تہاڈا حال پوچھا سی جی اسی طرح مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان کا کیا حال ہے. اور میں آپ کے نام سے ایک چیز مس کر گیا تھا، یعنی گل بہار. جی تو یہاں پہ جو گل کھلتے ہیں یہ آگ والے کیوں کھلتے ہیں؟ کوئی ایسے گل کھلے جو پھول بنے اور باہر آئے. مطلب یہاں کی عوام، یہاں کے لوگ، کب ہم لوگ مطلب ہمارے فیملیاں تک سکھ کا سانس تو نہیں لے رہے، اوپر سے مہنگائی وغیرہ. ڈاکٹر صاحب یہ سارے ہمارے اعمال کی شامت ہے. جی سچی بات تو یہ کریں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو کام کرنے کے لیے ان کے پیچھے نہیں. ہمارے مال کی شامت ہے اور کچھ تھوڑے لوگ سارا مال لے جاتے ہیں. وہ تو ہڑپ کر جاتے ہیں نا. اصل میں آج میں ایک تقریب میں گیا ہوا تھا، وہاں میں نے بڑی خوبصورت بات سنی. اچھا. تو وہاں پہ جو مبلغ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری آپس میں لڑائیاں نہیں ہیں جی، ہماری کوئی اتنے بڑے فسادات نہیں ہیں. ہماری لڑائیاں کیا ہیں؟ ہماری لڑائیاں کھانے کی ہیں صرف. اگر کھانے کی لڑائیاں صرف اپنے حد تک کھاؤ نا آپ اور دوسرے کی جیب پہ نظر نہ رکھو تو معاملات حل ہو جاتے ہیں. ابھی فرض کریں پاکستان میں جتنی بھی سیاستدان پارٹیاں ہیں کوئی کسی ایک کو میں نام نہیں لیتا، تو یہ اتنے ہی پاکستان سے محبت کرتے ہوں، اتنی محبت کرنے والے ہوں. تو راجہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جتنی ان کے پاس اب کمائیاں ہیں یا جتنے ان کے بینک بیلنس ہیں، ابھی سے آج سے ہی یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے ابھی کوئی بزنس نہیں کرنا تو ان کی آنے والی نسلوں کو کیا وہ رقم ختم ہو جائے؟ ہو سکتی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن وہ وہاں پہ فوراً پتہ کیا جواب دیں گے؟ جی اگر ہم آج سے تہیا کر لیں گے آگے بزنس نہیں کریں گے تو ہمارے پیچھے جو بزنس کر رہے ہیں وہ ہمیں روند کر آگے چلے جائیں گے، پھر وہ سیاست کریں گے. تو یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی مطلب ہر آدمی نے اگر یہاں پہ سیاست کرنی ہے، چودراہٹ کرنی ہے تو اس کے پاس دولت بھی چاہیے اور دوسروں کا خون چوسنے کی ہمت، طاقت، گولا بڑھنا ہوگا. صاحب اس بھنور سے ایک ہی فارمولہ ہے نکلنے کا، خود احتسابی کا عمل اڈاپٹ کرنا ہوگا. وہ تو بالکل نمبر ایک. سب سے پہلے نمبر دو، گلی نالی جنازے پہ ووٹ نہیں دینے ہوں گے. نمبر تین، ہر اس مخلص بندے کے پیچھے ہمیں لگنا ہوگا کہ جس کے بارے میں آپ بالکل سینہ تان کے کہہ سکیں کہ یار یہ کرپشن نہیں کرتا، یہ ماضی میں اس پہ کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے، یہ تمام تر الزامات سے بری اور ذمہ ہے. جو آپ کو یہ خواب دکھاتے ہیں نا ریاست مدینہ کے، میں کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے، وہ تو جھوٹ ریاست مدینہ کہنے ہی نہیں چاہیے، وہ دکھائیں جو اس پہ عمل کر سکیں. بلکہ اس کا معذرت آپ کی یہ بات جائے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے وہ عمل کر لیں تو کچھ لوگ کہیں یار اس میں تو ہمیں کچھ ریاست مدینہ کی صورت شکل تھوڑی سی نظر آئی. آپ وہ بھی نہ کہ وہ عمل کریں تو کوئی آدمی دوسری عوام کہے، پھر کسی حد تک بات بنتی ہے. ورنہ یہ تو مذہبی ٹچ اور دوسرا ٹچ صرف وہی حکومت کرنے کا شوق. باقی راجہ پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا.
بالکل جو بھی کوئی ویسے پاکستان کو اور ہونا کیا ہے جتنا کچھ ہو گیا نہیں یہ کیا یار جو نالائق لوگ ہیں نا، جو یہ مغربی طاقتیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں گے. کوئی سمجھ نہیں ہے اچھا یہ بھی لوگ عوام کو بیوقوف بناتے جی ہیں. جی کوئی مغربی طاقتیں یہ نہیں سوچتے، ان کو ہوش نہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ پاکستان میں مسئلہ کہ یار گلبہار نے یہ جیکٹ مہنگی کیوں پہنی ہے، ہاں یہ دیکھیں یہ ہماری پرابلم ہے. یہ خام کی پرابلم. وہ جو مغربی طاقتیں انہوں نے ترقی اس لیے کی ہے کہ وہ دوسروں کو نہیں سوچتے، وہ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. اچھا یہ بھی ہمارے دماغ میں انہوں نے ڈال دیا جی مغربی طاقتیں ایسا سوچتی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے. اچھا راز صاحب یہ بتائیے جو اب جو پاکستان میں جو سسٹم چل پڑا ہے جی کہ عمران خان صاحب نے پہلے استعفے دلوائے، جی اب استعفے دلوا کے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے استعفے کیوں منظور کیے گئے، جی اب پھر وہ سپریم کورٹ کی طرف بھی رجوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیا سیاست ہے، یہ کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے عوام کو، یہ خان صاحب کا کیا پیغام ہے عوام کو؟ اچھا میں یہاں اپنا جواب دینے کی بجائے جی جی چلو ہم تو دیتے ہی رہتے ہیں نا، اصل زرداری کا جواب دیں. نہیں زرداری صاحب کا جواب وہ کہتے ہیں اپنی کہ statement دیں. وہ نارمل میں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ سیاستدان ہی نہیں ہے، میں سیاستدان ہوں. بات اس میں سمجھنے والی ہے، عمران جو حرکتیں کرتا ہے وہ سیاستدان نہیں کرتے. ٹھیک ہے، غلطیاں سیاستدانوں کی تو ہم بے شمار کرتے ہیں، وہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں جن پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن سیاستدان ہونا ہی نہیں. اس کی یہ وجہ ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں نے استعفے دے دینے ہیں، اگلے دن مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کہا میں نے استعفے نہیں دینے ہیں، اگلے دن میں نے سمیہ تحلیل کرنی ہے، اس سے اگلے دن نہیں کرنی ہے، ایک دن کروڑ نوکریاں دینی ہیں، دوسرے دن نہیں دینی ہے، تیسرے دن مدینے کی ریاست ہے، چوتھے دن کچھ اور ہے. مطلب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی باتوں سے مکر جانا، پھر جانا، یہ تو سیاست نہیں ہے. اچھا جو ابھی مقامی ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ہیں پنجاب میں، وہ جو آج کل ایک نئی فضا سی چل پڑی ہے کہ ہر تیسرے فرد پہ ایف آئی آر ہو رہی ہے، کیا اس عمر کو آپ اچھا سمجھتے ہیں جمہوری ملک؟ سر یہ تو بالکل نہیں، اور ہم پی ٹی آئی کے دور میں یہ کہہ رہے تھے کہ 90 کی دہائی میں نون لیگ نے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، پھر مجبوراً پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی ہے، اس سے ملک کو نقصان پہنچا تھا. اس لیے بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے قوم سے معافی مانگی تھی اور مساق جمہوریت کی تھی. پاکستان کا یہ نقصان ہو چکا ہے، تو پی ٹی آئی یہ انتقامی سیاست نہ کرے، کیونکہ آج یہ کر رہے ہیں تو کل وہ کریں گے. وہ نہیں مانتے تھے، کل وہ انتقامی کر رہے تھے، آج یہ انتقامی کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا جو ہے تو غلط، لیکن نقصان تو عوام کی ہو رہا ہے. اتنا دماغ ترقی کی طرف، وہی بات ہے کہ ہماری سہولتوں کی طرف نہیں لگاتے. اچھا راز صاحب جو یہ آئی ایف ایف سے ہم ان کی مرضی سے جو ان کے معاملات پہ اوکے کہہ کے یہ قرضہ جات لے رہے ہیں یا اگلی اقساط کی ہم انتظار کر رہے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کی حکومت جو ان سے پہلے تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ کتنی قصوروار ہے اور موجودہ حکومت کتنی قصوروار ہے؟ لیکن وہ تو 100% قصوروار ہے. کون سی حکومت؟ پچھلی حکومت، پچھلی پی ٹی آئی. جی جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 مہینے لیٹ کیا تھا اسد عمر نے. وہ پہلے چلے جاتے تو یہ معاملات ہی خراب نہ ہوتے. پھر انہوں نے کچھ، اب میں کیا بتاؤں، کچھ راز تھے جو چین کے نہیں دینے تھے، وہ امریکہ کو لیک کیے تھے. کچھ قرضے تھے، چلو اب بتا دیتا ہوں، وہ 2% پہ لیے تھے، لیکن ہمارے وہ جو خفیہ ڈاکومنٹ اس میں طے تھا، کیونکہ باقی دنیا کو 9-10% پہ چین دیتا ہے، تو یہ اب راز فاش نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے وہاں پہ وہ پیپر دیے، تو پھر 1 گھنٹہ پہلے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم غلام ہیں. بھائی آپ غلام ہیں. 1 گھنٹہ پہلے عمران خان کو نہیں پتا تھا اسد عمر کو اتارنا ہے. امریکہ سے فون آتا ہے، اسد عمر کو امریکہ کے کہنے پر 1 گھنٹے میں اتار کر پرے مارتا ہے. تو لیکن یہ دوسری طرف دوسری اب دیکھیں، ہم جو بھی کہیں، بے شک عمران خان کا سب کچھ خراب کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کوئی جسٹس نہیں، کوئی صفائی نہیں. 6 مہینوں میں یہ لوگ بالکل ناکام گئے، ان سے بھی کوئی حل نہیں نکلا. یہ سچ ہے. ہاں یہ ابھی جو یہ مطلب ہم ان کی تعریف نہیں کر سکتے، اس کا تو قصور ہے ہی ہے، لیکن ان سے بھی کوئی حل تو نہیں نہ نکلا، بلکہ خراب کر رہے ہیں. انہوں نے اتنا سارا یہ معاملہ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب کو سزا ہوئی، پھر اس کو اس نے انہوں نے جادوگر بنا کے بلایا کہ یہ ڈالر کو روک لے گا. ڈالر وہ آئے تو کم ہوا، ایک دفعہ کم ہوا، لیکن پھر ڈالر نے ملک کی تاریخ کی، پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین جگہ پہ جا پہنچا. اچھا یہ میں آپ کو سونے کی بات سن وہ تو اس کے ساتھ. اچھا اور سونا دیکھنے آپ، سونا جس نہج پہ پہنچ گیا، کیا عام آدمی اس سونے کو 1 تولہ سونا خرید کے اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے؟ جی بالکل. تو یہ مسائل یہ کس طرح ختم ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ وہ آج سے 35 سال پہلے والا لوگ جو ہے سونا چاندی ڈرامہ دیکھیں، ہاں جی، اور بس کوئی ایسی چیزیں کھائیں نہ کھائیں اور سو جائیں. وہ سونا جو ہے، اب انہوں نے ان کا سونا بھی حرام کر دیا ہے، جینا اور جاگنا تو حرام کیا ہوا ہے. سر یہ بالکل مہنگائی ہے، وہی وجہ کی، لیکن IMF کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ جو مہنگائی، ڈالر مہنگا ہوا ہے نا، یہ پبلک کے لیے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 35-40 روپے کا تو فرق 2-3 مہینے سے تھا.
کیونکہ اس نے اسحاق ڈار نے جو کیپ لگائی ہوئی تھی وہ بینک کا ریٹ تھا نا 130، لیکن آپ جب یہاں پہ آتے ہیں مارکیٹ اوپن مارکیٹ میں تو یہاں تو 155 160 کی تھا. مطلب 2 ہفتے پہلے آئے 3 ہفتے جب بھی ہم ڈالر چینج کرانے آئے روپے یا جو لوگ بھی جا رہے اوپن مارکیٹ میں، اور اس ریٹ میں 35-40 روپے کا فرق تھا. اچھا اوپن مارکیٹ میں آلریڈی یہی ریٹ چل رہا صاحب یہ بتائیں، آپ نے تو کیونکہ دنیا کے کافی سارے ملک دیکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس نیشنلٹی بھی ہے، تو جس کنٹری میں پاکستانی نیشنلٹی چلو وہ تو زندہ باد ہے، وہ تو سب سے اچھی ہے، اس میں کوئی دوسری دو رائے نہیں. لیکن آج بھی کسی بھی فرد کو کوئی بھی نیشنلٹی آفر کی جائے تو اس دور میں کوئی بھی نہیں جانے دے گا. درست ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ چلو میں تو ہوں ہی باہر آپ جس ملک میں رہتے ہیں کیا ادھر بھی اسی طرح حکومتیں بنتی ہیں؟ ادھر بھی عوام پہ اسی طرح مہنگائی کا بوجھ ہوتا ہے؟ ادھر بھی ایک وزیر مشیر ایم پی اے ایم این اے کو اتنی ہی سہولیات دی جاتی ہیں، مثلا فیول کی مد میں یا ٹیلی فون کی مد میں، یا ان کے ایکسٹرا چارجز جو ہوتے ہیں وہ ادھر بھی، یا یہ ٹھیکیداری سسٹم میں پرسنٹیج طے شدہ پرسنٹیج وغیرہ یہ ساری وہ بھی لیتے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک سہولتوں کی بات ہے نا وہ تو ہوتی ہیں جی جی وہاں بھی ٹھیک ہے، لیکن وہاں عوام پہ اس لیے نہیں اثر پڑتا کہ عوام کے پاس بھی سہولتیں ہیں، مثلا اس لیے عوام نے اعتراض نہیں کرنا. مثلا اب میرا بھائی گل بہار ہے، وہ بے شک مزدوری کرتا ہے ایک مستری کے ساتھ یا جھاڑو بھی دیتا ہے، تو تب بھی اس کا وہ سلسلہ کمپیوٹر میں ہے. 60 سال کے بعد اس کو پینشن ملنی ہے. ایک بات. دوسری بات، گل بہار اگر برتن صاف کر رہا ہے پھر بھی وہ 2 مہینے کے بعد کم از کم چاہے تو اس کے اتنے پیسے ہیں کہ پرانی کار خرید سکتا ہے. اچھا جی ہاں ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے. وہاں پہ مطلب ایسا کر لیں کہ 1 ہفتے کی آپ کی تنخواہ نکال لینا، وہ آپ کا کھانا پینا خرچہ نکل آئے. یعنی اللہ معاف کرے، ایسا نہیں کہ ایک پیناڈول کا پتہ لینا ہو تو بندہ پریشان ہو جائے، یار پیناڈول کیسے خریدنی ہے، میرے بچے کا تو دودھ میں سے ہو جائے گا. بات کرنے کا مقصد ہے وہاں عام آدمی کو اس کی ساری یعنی اس کی تعلیم، صحت اور ایجوکیشن سے وہ ان کے سب کچھ ہے. یہاں پہ ایک بچے کو پڑھانا عذاب بنا ہوا ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں حالات ہیں، گورنمنٹ سیکٹر سے ڈریور کچھ نہیں ہوتا. اچھا اس سے بڑی بات کہ گل بہار کو تھانے جانا ہے، کسی اور دفتر جانا ہے، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، رشوت کی ضرورت نہیں. اوپر والے پیمانے پہ شاید تھوڑی سی ہوتی ہو، جو منسٹر کی بات کر رہے اس سے ہمیں فرق ہی نہیں. عام آدمی کے لیے کوئی سفارش نہیں، کوئی سارا مسلمان ہے، پاکستانی ہے، ان کا ملک ہے، وہ صحیح ہے. آپ کو بھی اتنے حقوق حاصل ہیں وہاں پہ. میں جب آپ جائیں آپ پولیس والوں سے اکڑ جائیں گے کہ یہ قانون کو پتہ چل گیا، وہ آپ سے معافی مانگیں گے. تھوڑا سا بات پھر ہو جاتے ہیں تھانے کو بڑا نہیں دینا. اچھا وہ تھانے کسے جانا ہونا مونو آسرا لگے گا کسے بالکل. اچھا اٹھ اٹھ او دے کولوں پیسے کھاوے دا، دلالی کرے گا، نالے اٹھ اٹھ دے نعرے مارے گا، نالے سچ میں زندہ باد. باتیں سامنے یہ آپ کے غور و فکر والی باتیں ہیں. اور سب سے اہم بات آخر میں یہ بتا دوں، آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، ہم جو اپنے ہی ہوں گے مقصد کریں گے، آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے. وہاں پہ وہ رنگ نسل مذہب نہیں دیکھتے. آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کا موقع دیں گے. اچھا تمہارے تو ٹیلنٹ ہی دب جائے. اس نشست کا آخری کوشچن میری طرف سے آپ نے ابھی میسج دینا ہے، کیونکہ آپ ایک سچے پاکستانی، آپ کا دل دھڑکتا ہے. میں کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق شاید سب سے پرانا ہے بچپن. بالکل بچپن سے گلی ڈنڈے والا آپ نے بالکل. لیکن آپ نے گلی کا مطلب نہیں لینا، ہم دونوں کی کوئی سہیلی گلی شلی نہیں تھی. اچھا صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے منڈی والدین کے خاص طور پہ، پوری دنیا تو آپ کو یقیناً دیکھتی ہے، جی ایسے ہی ہے، لیکن منڈی والدین کی عوام کے لیے کوئی اپنا خوبصورت سا پیغام دھڑکتے دل کے ساتھ دیے. دیکھیں میں پیغام بالکل دوں گا اور ہمیشہ دیتا ہوں. پہلی وہ بات، باقی لوگ تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. دوسرا، بالکل کرپشن ہوتی ہے، لیکن یہ جو تھا نا صرف کرپشن کی وجہ سے ملک نہیں چل سکتا، وہ بات نہیں ہے. اس کی جگہ تیسری بات، یہ جو کہتے ہیں صرف سیاستدان برے ہیں، سر یہ بھی جھوٹ ہے. سیاستدانوں سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی. اچھا یہ ہماری عوام میں پرابلم ہے کہ ہم سیاستدانوں کو تو فوری گالی نکال لیتے ہیں. جب ہم نے تھانے جانا، پٹواری کے پاس جانا، کسی اور محکمے کے پاس جانا، تو ہمارا دل نہیں ہوتا ہمیں کوئی تعلق والا ملے، یار یہ ساڈا کام نہیں ہو رہا تو اسی ہوتے پیسے دے کے. مطلب رشوت دینے والا لینے والا دونوں جھنڈی ہیں، ہم صرف لینے والے کی بات کرتے ہیں. اللہم فی النار. تو اس سے بدل جائیں. وہی بات ان والی کہ اپنے گریبان میں جھانکے، تو وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا. پروگرام ختم کرنا تھا تو میرے یہاں پہ لاسٹ میں میں چھوٹا سا ایڈ کر دوں. جی میرے آپ اس پروگرام 4 چاند لگائے، اور جتنے بھی محبت کرنے والے دوست احباب، میری مائیں بہنیں، میرے بیٹے بیٹیاں، اور جتنے بھی مجھے جاننے والے، راجہ صاحب کو جاننے والے، ان کے لیے میں تو مختصر یہی پیغام دوں گا کہ خود کو بدلو،
پھر تب بدلے گا. وہ کہتے ہیں نا جبر کا موسم ہم، کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا. محکوموں کو ملے گی شاہی ایک دن سب کا سب بدلے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور میری جان راجہ بلو جی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. کسی سچے پکے پاکستانی کے پیچھے لگ جائیے گا اور یہ گلیوں نالیوں جنازوں کی سیاست پہ ووٹ دینا چھوڑ دیا جائے اور اپنے بل بوتے پہ کام اپنے ہیومن رائٹس کو پہچانے. آپ کے جتنے رائٹس رکھے ہوئے ہیں گورنمنٹ آف جی. پاکستان نے شاید آپ کو ان کے بارے میں آگاہی ہو جائے تو آپ کافی سارے معاملات خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں برداشت کیا. پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد. اور ان کا جو مختصر یہ میسج تھا اس میں اتنا یاد اور رکھیں, زندگی بڑی مختصر ہے, اس میں کوشش کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کریں, جئیں اور جینے دیں. اللہ حافظ.